ہے اور یہاں آ کر ہم نے مرض کو نکرہ لانے کی بھی وجہ آپ کو بتائی تھی. اور جب ہم کسی اسم کو نکرہ لاتے ہیں تو اس میں موٹے طور پہ 5 چیزوں کی وجہ سے کسی اسم کو نکرہ لانا پڑتا ہے. کتنی چیزوں کی؟ 5. وہ کسی دن الگ سے لیکچر میں بتائیں گے آپ کو اور قرآن پاک کی مثالوں سے آپ کو سمجھائیں گے. ورڈ بنے تو پان کے لوگ پارل ہوئے. پھر آئیے یہاں ہم کاما نہیں ڈال سکتے کیونکہ قرآن پاک میں جو ہمارے اسلاف نے جو اس کے اندر جو رموز و اوقاف ڈالے ہیں ہم اچھا نہیں سمجھتے کہ اس کو اپنے رموز و اوقاف ڈالیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں ہمارا جملہ پورا ہوتا ہے. یہاں سے یہ اس کے بعد یہ یہاں سے آیت ہے نا کہ مرض آیت سنا ہے. یہاں سے دوسرا جملہ ہے. یہ فا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے للعطف. عطف معنی عطف کی اینڈ کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو حروف العطف ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ واو بھی ہے، فا بھی ہے، سما بھی ہے اور بل بھی ہے. بل بھی حرف عطف ہے. جب آپ نحو میں پڑھو گے نا، نحو میں حروف العطف کتنے ہیں اور کون سا عطف کس جگہ پر آتا ہے. تو یہ فا جو ہے عطف کے لیے ہے، لیکن واو کے بجائے فا کیوں آئی یہ آپ معنی میں پڑھیں گے. اب یہاں اگر میں بلاغت کا پٹارہ کھولوں گا تو پھر اسی میں گم آ جائیں گے. ٹھیک ہے، فزادہم اللہ پھر ہے زادہ کا لفظ. زادہ اسم ہے یا فعل؟ الفعل ماضی ہے یا مضارع؟ الفعل ماضی ہے یا مضارع؟ کیا سے گھبراہٹ نہیں ٹائم میں چھپاؤ. ہاں مسجد تک مسجد گژھِ نہٕ گژھُن ییٚتہِ لیٹ پَرٕنۍ نٮ۪ماز. بدل مسجد رٔٹِو. مسجد میں کیا ہے نئی کلاس جوائن کرو. مجھے اس طرح سے دقت ہوتی ہے. ادھر کون دو لوگ بیٹھتے ہیں؟ اچھا وہ بیچ والی خالی ہے. زانان نہ ژٕ کیٛاہ زانان؟ بہٕ چھُس وٕچھان وٕنۍ أمِس اگر آز پیٚیہِ نا نیٚنٛدر پگاہ وۄنۍ چھُ ؤری وَسہِ تَتھ چھَنہٕ وَڑ. وۄنۍ کھٮ۪مہٕ بہٕ بیٛاکھ دۄہ تہِ. دوٚیمہِ دۄہ دَپہِ دَپ بَلا وۄنۍ وَسہِ تہٕ وۄنۍ کَرو 3 کُنُے. ییٖتِسٕے کالَس چھُ نِوان ہفتہٕ. ہمت آسان کرٕنۍ مگر تُہۍ چھِو جوان اگر تُہۍ نیٚنٛدر ترٛٲیِو نہٕ کِہیٖنۍ کامیابیاں نہیں آئی. کامیابیاں نہیں آئی. یہ کُس بیٚہوان ییٚتہِ؟ اچھا ادھر کون بیٹھتا؟ سُہ کَتہِ چھُ؟ سُہ بیٛاکھ اوس سُہ مٔنٛزِم گٲوٕے یُس ییٚتہِ روز بِہِتھ. سا أمِس کیٛاہ وَنہِ سُہ جوان؟ کیا ہے اسے؟ ولا توقیر یہ کیا سکتے ہیں کو نا روزان لیٹ گومت کہاں سے رات اس کا اور کیوں پڑھنا ہو بتائیے کیا پڑھنا ہو. تو زیادہ ہمارے پاس زیادہ کنیکٹیوٹی کیا کرتا. فا کون سا حرف ہے؟
عطف کے لیے آتا ہے، واو سے بھی عطف آتا ہے، فا سے بھی آتا ہے، سما سے بھی، لیکن ان کا اپنا اپنا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیں گے آپ حروف العطف کتنے ہیں اور کس حرف عطف کا جواب، کس حرف عطف کا استعمال کس جگہ پر ہوگا، اور نحو میں پڑھیں گے تیسری جلد، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم فی الحال مان کے چلیں کہ یہ حرف عطف ہے، اور اس کے بعد فعل ہے زادہ، زادہ فعل ماضی ہے، اس کا مضارع آتا ہے یزید، زادہ یزید، اور مصدر اس کا آتا ہے زیادت، اضافہ کرنا، کلیئر کرو، زادہ یزید، ٹھیک ہے؟ زادہ یزید زیادتاً تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کشمیری میں بھی کرتے ہیں استعمال، زیادہ کرو، کسی چیز کا اضافہ کرو، تو زادہ فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، الفاعل، اس لیے زادہم اللہ آیا، فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، اور یہ ہم جو ہے یہ مفعول بھی ہے، کیا ہے؟ مفعول بھی، جن پر یہ کام واقع ہو، ہم، ہاں، مفعول بھی، اس میں کوئی لفظ نہیں ہے چونکہ یہاں مرض کا آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا اس طرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں ہم اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو زیادہ کیا ہے؟ بولیے، فعل ہے، ماضی مضارع، پہلا ایک صیغہ ہے، ہوا زادہ ہی زادت، ہما زادہ ہما زادتا ہم زادو انہ زدنا، زا کی زیر سے آئے گا کیونکہ یہ باب ضربہ یزید سے، زادہ یزید سے زدنا، ٹھیک ہے؟ انت زدتا، انت زدتی، انا زدتو نحن، اور اگر امر کرنا ہو کسی کو زد، زد فی العبادہ، عبادت میں اضافہ کرو، زد فی ہے، اس میں اضافہ کرو، ٹھیک ہے؟ زد فی حضور کا، اپنے حاضریوں میں اضافہ کرو، ٹھیک ہے؟ زد فی الدعاء، دعا میں اضافہ کرو، تو زادہ یزید، زادہ پہلا ہی حرف ہے، زادہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے؟ فا حرف عطف ہے، زادہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور ہم مفعول بھی ہے، اور اللہ فاعل ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر یہ دن کیا ہوا، ہاں، لیکن جب ضمیر مفعول بھی بنتی ہے تو وہ فعل کے ساتھ ہی آتی ہے، جب ضمیر، جب ضمیر مفعول بھی بنتی ہے نا تو وہ فعل کے ساتھ ہی آتی ہے، اب مقدم ہو جاتی ہے فاعل پر، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یاد رکھنا آگے، مرضن کا لفظ جو ہے اس میں علماء نحو کا اختلاف ہے، کیا یہ دوسرا مفعول ہے، مفعول ثانی اس کو مانے، یا اس کو کیا حال مانے، حال نہیں، ہاں، نوعیت بیان کرنے کے لیے ہے، اور وہ بھی نکرہ آیا، سمجھ میں آیا؟ تو وہ یوں مان لیجیے موٹے طور پہ کہ یہ دوسرا مفعول ہے، کیونکہ وہ جب آپ حال دوسری سب چیزیں پڑھیں گے تب ہم اس کی وضاحت کریں گے، تو یہاں علماء نحو نے اس کو، بعض لوگوں نے، بہت قلیل لوگوں نے حال کہا ہے، لیکن زیادہ مفعول بھی ہے، تو دوسرا مفعول ہے۔ مرضن یہ بھی نکرہ آیا، تو زیادہ اضافہ کیا، فا کا مطلب تو اضافہ کیا، بڑھا دیا، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے، مرضن ایک مرض، اور یہ کیا یہ منشو، اور یہاں نکرہ آیا وہی اک مرضہ الرونق بھی، یا ان کے مرض میں اور اضافہ کیا، ٹھیک ہے؟ ان کے مرض میں اور اضافہ کیا، یا ان کو ایک اور مرض بڑھا دیا،
اخ دلس مز مرض بیاکھ دودہ ہر رونق بی گویا یہ اگر یم زٕ ترٛےٚ ژور دٲدۍ ٲسۍ اکھ ہور رونق بی پوٗرۍ ژھٕنن وارے. دیکھو کس طرح سے اللہ پاک نے کیا ٹیکنیک استعمال کی ہے. فی قلوبہم مرض ان کے دل میں ایک طرح کا مرض ہے ایک قسم مرض تہندین دلن مز. فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ایک طرح کا اور مرض بڑھا دیا وہ بھی نکرہ. تو جب کسی اسم کو نکرہ استعمال کرتے ہیں اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے کبھی تقلیل کے لیے آتا ہے کبھی تعداد کے لیے آتا ہے نکرہ اور کبھی تحویل کے لیے آتا ہے. تحویل ہے سے تحویل مانے نہیں کھولنا کی جو میں نے بولا پرسوں تحویل ہے سے خاص سے تحویل ہوتا ہے بدلنا. یہ بات سمجھے. اب ترجمہ کیا ہوگا صحیح ترجمہ کس طرح سے کریں گے. ہم غیر عرب ہیں یہ ترجمہ کیوں سکھایا جا رہا ہے آپ کو. دو چیزیں ایک آپ کو قرآن پاک سمجھنے کے لیے اس کے لیے نحو اور ترجمہ کیسے کریں گے کیونکہ جس ہماری قوم جو ہے جس تک آپ قرآن پاک پہنچائیں گے اس کو ترجمے سے ہی پہنچانا ہے نا اس لیے ترجمہ بھی صحیح ہونا چاہیے. تو دیکھیے آپ کے اندر جب آپ دوسروں کو بتائیں گے قرآن پاک کا ترجمہ تو اگر وہ کچھ اور طرح سے بتا دیں جب آپ ڈسکشن کریں گے تو آؤٹ رائٹلی ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرنا کیونکہ اس نے بھی کوئی بیس رکھ کر کے اپنے استاد سے پڑھا ہوگا پھر ڈسکشن ہو سکتا ہے. کبھی بھی اپنی بات کو حرف آخر نہ مانا اور جو شخص اپنی بات کو حرف آخر مان کے چلتا ہے ٹھیک ہے تو وہ علم کے اس کے اوپر علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. دوسرے کی بات غور سے سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس کے پیچھے اس کی دلیل کیا ہے بولنے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے تو ایک ترجمہ کیا ہوگا ترجمہ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ایک طرح بریکٹ میں رہے گا ایک طرح بریکٹ میں رہے گا ان کے دلوں میں ایک مرض ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا تو اللہ پاک نے ان کا ایک مرض اور بڑھا دیا اگر مفعول مان کے چلیں. لیکن اگر حالت کو مان کے چلیں تب ترجمہ ہوگا ان کے مرض میں اضافہ کیا. اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کیا. کتنی گنجائش رکھی ہے اللہ اپنی کتاب کے اندر. اسلام کا سارا نظام جو ہے وہ جمہوری ہے پورا نظام جمہوری ہے کسی بھی جگہ پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ترجمہ فی قلوب عام ترجمہ ہے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے وہ طرح بریکٹ میں رہے گا. ہاں اور بولیے اگر طرح آپ بریکٹ میں نہ بھی رکھیں گے تو گرامر میں گنجائش ہے کیونکہ طرح جو ہے نویت کے لیے بھی نکرہ لفظ آتا ہے نویت بیان کرنے کے لیے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے بریکٹ میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے دلوں میں وچھنا کچھ سات پرسان کہا یہ طرح کا مطرح مانگے مگر بھی ون اسم آسان نکرہ بیش اسم آسان معرفہ یہ اسم نکرہ تک یہ چیز سو پتہ خبر کیا پڑے ہے کہ نہیں. تو کیا کریں گے ترجمہ فی قلوبہم مرض. یہ سورۃ البقرہ آپ کا استاد بن رہا ہے پورے قرآن کا. پورا قرآن آپ کو پڑھنے کی نہ فرصت ہے نہ ہمیں فرصت ہے کہ آپ کو پڑھاؤں کیونکہ آپ کے بعد دوسرا گروپ آئے گا اس کے بعد دوسرا گروپ آئے گا تو آپ کو ایک کی دے دیں گے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ایک مرض ہے فزادہم اللہ مرضا تو اللہ پاک نے ایک مرض اور بڑھا دیا اگر اس کو مفعول ثانی مان کے چلیں گے. ایک مرض انون اس میں بھی تحویل اس میں بھی تحویل. ٹھیک ہے لیکن ایسے بھی ترجمہ کر فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. ہاں ان کے دلوں میں ایک مرض ہے یا بیماری ہے تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ ہی کیا. آیا سمجھ میں راہ تو سوز گھر ہے بٹوار دو نا مطلب بٹوار دو
تمہارا لکی منیس ویس کر کوشش نہیں، یہ قابل داد ہے، اس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ مگر کیا کریں نیندرشس کیا کریں. ہاں وہ غالب نے ایک شعر میں کہا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی چیز تھے بڑی کام کی. ہاں عشق مورنا سد طوفان، وہی ہے نیند نے غالب نکما کر دیا. نیند جاگو یہ تصور آج کیا بہان ہونا اس مکلو پہ یہ بھی ابلیس پر غالب ہے نا. نہ جیسی درس مغلے میں تو کیا کرنے گا ہے کہ نہیں، بہت مشکل ہے. تو رات کو سوسر بے گھر ہے آپ کو بابر سے کیا سکر ہے تو اس کو گھر کو پوچھیں گے. ہاں گھر کو میں کچھ پوچھیں سے پایا پائی کی بچ پگان جمع وول سۭتۍ تس پس ہاں آور چھا صبح کت سۭتۍ چھُ آور پگہ تھے تے چھُٹی دپس ول گۄڈٕ کر میون مسلہٕ حل. ہاں وٲرۍوِنۍ سۭتۍ وارٕ چھس چارٕ کرٕنۍ. اور لڑکیاں بھی سکپ کرتی ہیں کلاسیں، آپ کو مزہ نہیں آئے گا قرآن پڑھنے میں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ. اب کیا ہے یہ جملہ کون سا جملہ ہوا؟ فعلیہ ہو، جملہ فعلیہ. فا حرف عطف، زادہ فعل ماضی، اور ہم مفعول بھی. مفعول بھی کہاں آتا ہے؟ اور اللہ کیا ہے؟ فاعل. فعل کے بعد فاعل کی جگہ ہوتی ہے. بیچ میں مفعول کیوں آیا؟ کیونکہ جب ضمیر مفعول بنتی ہے تو وہ کے ساتھ جڑ کے آتی ہے. اب اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ یہ ضمیر رفع ہے یا نصب یا جر؟ ضمیر نصب ہے. کیوں؟ جب مفعول بھی واقع ہوتی ہے تو وہ ضمیر نصب ہوتی ہے. یا حروف ناصب افعال ناصبہ کے ساتھ آتی ہے نہ ان کا نہ لاکن نہ لیتا اللہ کے ساتھ جب جڑ کر آتی ہے تو وہ منصوب ہوتی ہے ضمیر نصب. اس میں فاعل کہاں ہے؟ زادہ اللہ ہے نا موجود. اور اگر اللہ کا لفظ یہاں نہ ہو فزادہ مرضن بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، لیکن ہاں یہاں نسبت اللہ نے عام طور پہ نمایاں طور پر اپنی طرف کی کہ بطور عذاب کے منی پرمت پات. ورنہ فزادہم پھر زادہ کے اندر ہی ضمیر ہوتی، فزادہم تب وہ ضمیر مستتر ہوتی اس کے اندر. ضمیروں کے بارے میں نے والد صاحب کو بولا، وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے ضمیروں کا جو کھر چھنا ات سو کھر نیرس تمی سۭتۍ. وہ انشاءاللہ ایکسٹینشن لیکچر ہوگا آپ کا اوپر. میرا بھی رنگل میں ہم جائیں گے رات پر بات بات دکھے ہوتے تھی پونس پہلو تھی اور بیٹھیں گے تھوڑا منائیں گے. تو یہ مطلب کیا ہے؟ مفعول ثانی. اکثر مفسرین مفسرین نے اکثر مترجمین نے کیا مرض کو مفعول ثانی کہہ دیا. تو پہلا مفعول ہے ہم، دوسرا مفعول ہے مرض. تو اللہ نے ان کا ایک مرض اور بڑھا دیا. کن کو بڑھا دیا؟ ہم کو. کیا بڑھا دیا؟ دو مفعول آ گئے زادہ کے. جیسے ہم کہتے ہیں زاد اللہ زاد اللہ زادہ اللہ زادہ اللہ تشریفاً و تکریما. اللہ اس کے تشریف شرف اور اس کی عزت میں اضافہ فرمائے. ٹھیک ہے، آئیے نیچے آتے ہیں. فزادہم اللہ مرضا. آگے کیا ہے؟ وَلَهُمْ وقت شاکرنا وَلَهُمْ عذاب علیم. علیم کے لفظ کو دیکھ لیجیے. اس کا اصل روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے علم. کیا ہے؟ علم. یہ علم جو ہے لفظ دیکھ لیجیے حمزہ سے ہے. اور یہ خیال رکھیے اس کا
ایک ہم آواز لفظ ہے علم، ایسے علم، اس کا مطلب ہے جھنڈا، اس کا مطلب ہے دکھ، یہ علم کا مطلب ہے جھنڈا، علم، اور اس کی جمع آتی ہے علم، علم، عالم، اور اس کی جمع آتی ہے عالم، علم، عالم، ایسے عالم سے، ٹھیک ہے۔ تو علم سے فعیل کے وزن پر آیا، علم فعیل کے وزن پر علیم، ٹھیک ہے۔ اور صفت عارضی ہے، جو صفتیں ہم بناتے ہیں نا وہ دو طرح کی، ایک دائمی طور پر کسی کے ساتھ لگ جاتی ہے، ایک ہوتی ہے عارضی طور پر۔ تو فعیل کے وزن پر دو طرح کی صفتیں بنتی ہیں، ایک عارضی ایک دائمی، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کریں گے انشاءاللہ ایکسٹینشن لیکچر میں، آپ کو بتا دیں گے، اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو فعیل کے وزن پر علیم آتا ہے، بہت تکلیف دہ، علم کا مطلب تکلیف، علم کا مطلب تکلیف، دکھ، جیسے عربی میں اس کو استعمال کرتے ہیں ہم، پھر علیمہ یا علم، علیمہ ہوا، علیمہ یعنی اس کو دکھ ہوا، اس کو تکلیف ہوئی، تو علیم فعیل کے وزن پر صفت، تو کیا کہیں گے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ، عذاب چھپائیے، آپ کیا وضاحت کرو، تو یہ جملہ دیکھیے کیسے بنتا ہے، ادھر خیال رکھنا کیونکہ وقت ادھر ہے نا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یہ وَلَهُمْ واو عطف ہے، ٹھیک ہے، العطف بتایا میں نے ابھی آپ کو، عطف کتنے حروف سے آتا ہے اور اپنی اپنی جگہ ہے ان کی، اور لہم کیا ہے؟ لام الجار ہے، ٹھیک ہے، الجار، اور ہم المجرور ہے، اور جار اور مجرور دونوں مل کر کے ہو گئے الخبر المقدم، پہلے عذاب موصوف ہے، اب جن کو دقت ہوگی تم ان کو ہوگی بھیا کھاتے ہیں، علیم، علیم صفت، الصفت، یا آپ الصفت یا نعت اور منعوت کہہ لیجیے، موصوف اور صفت دونوں کیا ہیں؟ المبتدا، بولیے المبتدا المؤخر، تو اصل میں کیا تھا؟ العذاب العلیم لہم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن اس کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے پھر اس کے اندر تحویل اور ہولناکی کے لیے پھر اس لفظ کو، مبتدا کو مؤخر کر کے اس کے اندر نکرہ کا مفہوم لانے کے لیے اس کو مؤخر کر دیا اور خبر کو مقدم کر دیا، تاکہ وہ عذاب کی ہولناکی اور اس کی وحشت، اس کی دہشت جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اردو اس میں ہے کیا یہ گچت؟ آپ کو اردو ترجمے 50,000 ترجمے پڑھے نا کہ یہ سمجھ میں آئے گا جو اس وقت آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اگر دردناک عذاب آپ کہیں گے تو آپ ترجمے کا حق ادا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس لفظ موجود ہے، آپ ایک کے لفظ سے ترجمہ کریں گے، اور وہ ایک کا لفظ کس سے نکلے گا؟ اس کے نکرہ آنے کے، عذاب علیم کے نکرہ آنے کی وجہ سے۔ مشتو یل تھی گۄڈنِکۍ دۄہ آیو یور، تمن گۄڈنِکٮ۪ن دۄہن منٛز ہفتس کن 2 ہفتن میں ونیو میں معرفہ کیا گو، نکرہ کیا، اب دیکھیے نکرہ کے کھیل، دیکھیے نکرہ، اور جس دن میں اس میں تنکیرن جب اسم کو لاتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ابھی بولا میں نے، کیا کیا؟ تعظیم کے لیے آتا ہے، تخویف کے لیے، تعظیم کے لیے آتا ہے، تقلیل کے لیے آتا ہے، قلت کے لیے آتا ہے، عدد کے لیے آتا ہے، کئی چیزیں ہیں اس کے اندر، اور وہاں کرینہ ضرور موجود ہوتا ہے، کرینہ کا مطلب کوئی علامت کی جو ہمیں یہ بتائے کس کے لیے آیا، تو وَلَهُمْ اصل میں کیا تھا؟ العذاب العلیم لہم، ان کے لیے دردناک عذاب، لیکن جب نکرہ لایا اس کو تو مبتدا، چونکہ شروع میں نکرہ نہیں آئے گا نا، مبتدا
مبتدا شروع میں نہیں آتا، اس کو مؤخر کریں گے، اور اس کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ آپ کی خبر جو ہے وہ جار مجرور سے بنے یا ظرف سے بنی ہو. تو یہاں جار مجرور سے بنی ہے، اس لیے اس کو شروع میں لایا، اور اس کی ہولنا کی بڑھانے کے لیے اس کو پیچھے لے گیا اللہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک کا لفظ ضرور بولیے، ایک دردناک عذاب ہے. اور اگر کہیں کسی ترجمے میں چھوٹ گیا ہے، کسی ترجمے بھی، بڑے سے بڑے ترجمے بھی، تو وہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا ایک کا لفظ اس کے اندر ضرور. ٹھیک ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آگے کا جملہ کل پڑھیں گے. بما كانوا يكذبون، یہ ہے تحویل. تحویل کا لفظ حول سے ہے. حول، حول، حول کا مطلب دہشت، خطرناکی. سمجھے؟ ایک حول کا مطلب طاقت ہوتا ہے، وہ ہے دوسرا حول. حول کا مطلب دوسرا حول ہوتا ہے. حول کا مطلب ہوتا ہے طاقت اور قوت، جیسے کہتے ہیں لا حول ولا قوت. اب اس کے بھی معنی ہیں. حول کا مطلب بھی طاقت، آگے لفظ کا طاقت بھی آیا ہے نا. آپ ایسے باغ میں بیٹھے ہیں کہ جس باغ میں طرح طرح کے میوے ہیں، ہاں، اور ہر طرح کا میوہ کھانے کے بعد آپ کی پیاس اور بڑھتی رہے گی. ہر میوہ کھانے کے بعد آپ کی پیاس اور بڑھتی رہے گی. قرآن پاک میں بھی وہی چیز ہے کہ ہر جملہ پڑھنے کے بعد آپ کی پیاس اور بڑھے گی عربی سیکھنے. تو یہ حول ہے سے، ہے نا. ہولناکی کہتے ہیں نا، ہولناکی، وہ اسی سے ہوتا ہے ہولناک. ہولناک اردو میں بھی کہتے ہیں نا، ہولناک. ہاں، ہولناک آگ، خطرناک، شدت. ہولناک واقعہ بھی کہتے ہیں. ہولناک عذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا. اور ہولناکی اس کے اندر لگی ہوئی ہے مبتدا کو مؤخر کرنے اور اس کو نکرہ لانے کے لیے. جی ٹھیک ہے. بما كانوا يكذبون کو کل پڑھیں گے. کذب کے مصدر آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے، ورنہ شکوں کی بیت تھی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ قرآن کے اندر گھس رہے ہیں؟ لگ رہا ہے آپ قرآن کے اندر گھس رہے ہیں. اور جب آپ قرآن کے اندر گھسیں گے تو قرآن آپ کے اندر گھسے گا. جب تک نہ آپ قرآن پاک کے اندر گھسیں گے، قرآن آپ کے اندر نہیں گھسے گا. ٹھیک ہے. آپ در ناو تے ناو در آب، کچھ شاعر اس نے آب در ناو تے ناو در آب. کم کا پھر موڑ